السلام علیکم سامعین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں سیرت کوئز کا انعقاد کیا ہے۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مقصد انسانیت کو ظلم و ستم سے آزاد کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت طیبہ کے ذریعے انسانیت کو وہ پیغام دیا، اگر پوری انسانیت اس پر عمل کرے تو آج جو ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سیرت طیبہ کے ہر گوشے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت پاک کا مطالعہ کریں اور اپنے ہر عمل کو سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج کے ہمارے سیرت کوئز کا مقصد بھی یہی ہے کہ طلباء و طالبات میں سیرت طیبہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے طلباء و طالبات کو مدعو کیا ہے، اور ہم نے انہیں 3 ٹیموں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹیم اے ہے، ٹیم بی ہے اور ٹیم سی۔ سب سے پہلے ہم ہر ٹیم سے 5 سوال کریں گے، اور اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ جس کے سب سے زیادہ جوابات درست ہوں گے وہ ٹیم، اور دوسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم فائنل راؤنڈ میں حصہ لے سکے گی۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ٹیم اے اپنا تعارف کرائے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مسکان ہے، میں پولیٹیکل سائنس پڑھتی ہوں فرام سندھ یونیورسٹی۔ ٹیم اے کے دوسرے رکن سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام محمد سفیان خلجی، میں شعبہ اسلامیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ ٹیم بی بھی اپنا تعارف کرائے۔ میرا نام فائزہ شفیع ہے، میں لا سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی ٹیم بی کے دوسرے رکن۔ جی میرا نام عبدالستار ہے اور میں بی ایس اکنامکس سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی ٹیم سی۔ میرا نام جنید احمد ہے اور میں شعبہ اقتصادیات سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹیم سی کے دوسرے رکن۔ میرا نام نقاش کاسکلی ہے، میرا واسطہ میڈیا کمیونیکیشن سے۔ سامعین، تعارف کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ہمارے طلباء و طالبات کا تعلق یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے ہے، اور اب ہم سیرت کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا ٹیم اے سے پہلا سوال ہے کان اور حافظ محمد سفیان۔ تو ٹیم اے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ سے پہلا سوال ہے، سوال غور سے سنیے گا اور پھر سوچ سمجھ کر اور باہمی مشورے سے آپ اس کا جواب یہ بتائیے کہ روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ سن 2 ہجری۔ جی ٹیم ہے، آپ کا جواب درست ہے، روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ آپ سے دوسرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی وفات کس علاقے میں ہوئی؟ سوال غور سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا کے مقام میں۔ ابوا کے مقام پر۔ آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہے، اور ٹیم اے 2 سوالوں کے بعد 20 نمبر کے ساتھ تیسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ سوال غور سے سنیے۔ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ حافظ سفیان نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، اور یہ جواب درست ہے۔ 3 سوالات کیے گئے ہیں اور آپ نے تینوں کے جواب درست دیے ہیں۔ آپ سے چوتھا سوال ہے، روزے کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کے لغوی معنی ہے رک جانا۔ روزے کے لغوی معنی ہے رک جانا۔ آپ کا چوتھا جواب بھی درست ہے۔ سامعین، ٹیم اے جو مسکان اور حافظ سفیان پر مشتمل ہے، اب تک ان سے 4 سوال کیے گئے ہیں اور ان کے چاروں کے جوابات درست پائے گئے ہیں۔ اب میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد 266 ہے۔ آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس میں کتنی آیات شامل ہیں؟ آپ کا جواب غلط ہوا، اس میں 286 آیات ہیں۔ سامعین، پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم اے جو مسکان اور حافظ محمد سفیان پر مشتمل ہے، ان سے ہم نے 5 سوالات کیے اور ان کے 4 جوابات صحیح ہوئے۔ اس طرح انہوں نے پہلے راؤنڈ میں 40 نمبر حاصل کیے۔ اور اب ہم ٹیم بی سے سوال کریں گے۔ ٹیم بی مشتمل ہے فائزہ اور عبدالستار پر۔ فائزہ اور عبدالستار سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے نام جو ہیں وہ ایک سورت ہے، سورہ حشر،
اس میں بار بار آئے ہیں. سورہ حشر کی اس آیت کا نمبر بتا سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بار بار آئے ہیں؟ ٹیم بی سے ہمارا سوال ہے کہ قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ رب العزت کے نام بار بار آئے ہیں. یہ کون سی آیت کا اس کا نمبر آپ بتائیں گے؟ 30. آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. 33. نہیں، آپ کا جواب غلط ہوا. یہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 23. اس میں بار بار اللہ رب العزت کے نام اسماء مبارک آئے ہیں. ٹیم بی سے دوسرا سوال کہ نبوت کے کس سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا؟ 2 ہجری میں. آپ سوچ سمجھ کے جواب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ وقت ہے. معراج کا 10 واقعہ ہجری میں. کنفرم کریں، اعتماد سے جواب دیں. ایک جواب دیں بس، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں 6 ہے. ہجری. نہیں، آپ کا جواب غلط ہوا. اصل میں سن 10 ہجری آپ کا جواب درست تھا، لیکن آپ کو اعتماد نہیں تھا. تو 2 سوالوں کے اختتام پر آپ کے دونوں کے جوابات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اسلامی تاریخ سن ہجری کس واقعے کے بنیاد پر جو ہے رکھی گئی؟ سن ہجری کی ابتدا کس واقعے کے بنیاد پر رکھی گئی؟ بہت آسان سوال ہے. ٹیم بی سے تیسرا سوال. اب تک 2 سوالوں کے جوابات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد. نہیں، اسلامی تاریخ کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت کے واقعے کی بنیاد پر رکھی گئی. آپ کے تینوں جوابات اب تک غلط ہیں. اور آپ سے چوتھا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے اب تک 4 سوالات کیے گئے ہیں، 3 کے جوابات انہوں نے درست دیے ہیں. ٹیم بی مشتمل ہے فائزہ اور عبدالستار پر. اب تک ان سے 4 سوالات کیے گئے، 3 کے جوابات انہوں نے غلط دیے، 1 سوال کا جواب انہوں نے درست دیا. چلیں، ایک بہت آسان سوال ہے، 5واں سوال ہے. ابھی میں اس کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں. یہ آسان ہے، آپ کو اس کا جواب بالکل آنا چاہیے، لیکن آپ کنفیوز نہ ہو، اعتماد کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ البقرہ. سورہ بقرہ. آپ کا جواب درست ہوا. سامعین، ٹیم بی سے 5 سوالات کیے گئے. پہلے راؤنڈ میں ٹیم بی نے 5 سوالات میں سے 2 کے جواب درست دیے ہیں اور 3 کے غلط دیے ہیں. اس طرح ان کے نمبر ہوئے 20. ٹیم سی سے 5 سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ اس مقابلے میں کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اب تک کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹیم اے سے 5 سوالات کیے گئے، انہوں نے 4 کے جوابات درست دیے اور 40 نمبر حاصل کیے. ٹیم بی نے 5 سوالات کے جوابات میں سے 2 کے صحیح جواب دیے، ان کے 20 نمبر ہیں. اور اب پہلے راؤنڈ میں ٹیم سی سے سوال. ٹیم سی مشتمل ہے نقاش خاصخیلی اور جنید پر. پہلا سوال کہ زبور اور انجیل اللہ رب العزت کی بابرکت کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، یہ کس زبان میں نازل ہوئیں؟ آپ مشورہ کر کے آرام سے، اطمینان سے جواب دے سکتے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے کہ زبور اور انجیل اللہ رب العزت کی بابرکت اور مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، یہ کس زبان میں نازل ہوئیں؟ عربی. نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں. ٹیم سی سے پہلا سوال کیا تھا، ان کا جواب غلط ہوا. اور اب ٹیم سی سے دوسرا سوال کہ جنگ احزاب میں خندق کھودی گئی، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس خندق کو کھودنے میں شامل تھے اور صحابہ کرام ساتھ شامل تھے. آپ یہ بتائیں کہ یہ مشورہ، خندق کھودنے کا مشورہ جنگ احزاب میں کس صحابی نے دیا؟ آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہوا. آپ سے 2 سوال کیے گئے، 2 سوالوں میں سے آپ نے 1 کا جو ہے جواب درست دیا ہے. اور اب آپ سے تیسرا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا کیا؟ بالکل سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا کیا؟ ٹیم سی مشاورت سے جواب دینا چاہ رہی ہے اور اب تک کی پوزیشن یہ ہے کہ 5 سوالوں کے اختتام پر ٹیم اے نے
40 نمبر حاصل کیے ہیں، 4 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ ٹیم بی نے 2 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں، ان کے 20 نمبر ہیں۔ اور ٹیم سی نے اب تک پوچھے گئے 2 سوالات میں سے 1 کا جواب درست دیا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا کیا؟ سن 10 ہجری میں۔ سن 10 ہجری میں آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم سی نے آپ یہ بتائیے، آپ سے چوتھا سوال ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا، آپ ان کی تعداد بتائیے کہ وہ کتنے مہینے ہیں؟ 3۔ آپ کا جواب غلط ہوا۔ ان مہینوں کی تعداد ہے 4 اور ان کے نام ہیں محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج۔ یہ 4 مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا۔ آپ سے 5واں سوال، اب تک آپ نے 4 سوالات میں سے 2 کے جواب درست دیے ہیں۔ آپ سے 5واں سوال، اور ٹیم بی اور ٹیم سی کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ ہے۔ اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو آپ ٹیم بی سے آگے نکل جائیں گے، اور اگر اس سوال کا جواب آپ نے غلط دیا تو پھر ٹیم بی اور ٹیم سی کے درمیان ٹائی ہو جائے گی۔ سوال بہت آسان آ گیا ہے آپ کے لیے۔ قرآن پاک میں کون سی آیت بار بار آئی ہے؟ ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں قرآن پاک میں وہ آیت جو ہے وہ بار بار آئی ہے۔ اس آیت کو اگر آپ بیان کریں یا اس سورت کا نام بتا سکیں، آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں ایک آیت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، اس آیت کو بتائیں یا اس سورت کا نام بتائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ اس سورت کا نام بتا سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ کا جواب درست ہوا ہے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان آپ کا جواب درست ہوا۔ اس طرح سے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جو ہمارے پاس نتیجہ آیا اس کے مطابق ٹیم اے نے 5 سوالوں میں سے 4 کے جوابات درست دیے ہیں، ان کے 40 نمبر ہیں۔ ٹیم بی نے 5 سوالات میں سے 2 کے جواب درست دیے ہیں، ان کے 20 نمبر ہیں۔ اور ٹیم سی نے 5 میں سے 3 کے جواب درست دیے ہیں اور ان کے 30 نمبر ہیں۔ اس طرح پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم اے اور ٹیم سی اگلے راؤنڈ میں جائے گی۔ ٹیم بی سے معذرت، انشاءاللہ آپ محنت کریں۔ اور اب فائنل راؤنڈ ہے، اس میں بھی ہر ٹیم سے جو ہے وہ 3 سوالات کیے جائیں گے، جن کے جوابات درست ہوں گے وہ ٹیم فاتح قرار دی جائے گی۔ سامعین، سیرت کوئز کے سلسلے میں مقابلہ جاری ہے۔ میں آپ کو نتائج بتاتا چلوں کہ اس میں 3 ٹیموں نے حصہ لیا، ٹیم اے، ٹیم بی اور ٹیم سی۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے وہ ٹیم اے نے کیا ہے۔ ٹیم اے مشتمل ہے مسکان اور حافظ سفیان پر، اور ان کے ساتھ جو ٹیم سی ہے جس نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے وہ نقاش خاسخیلی اور جنید ہیں۔ اب یہ ٹیم اے اور ٹیم سی جو ہے وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچی ہے۔ اس میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اور ان سوالات اختتام پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ فاتح قرار پائے گی آج کے مقابلے کی۔ حافظ سفیان اور مسکان آپ تیار ہو جائیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے دوران سحری کھانا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ رمضان المبارک کے دوران سحری کھانا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی، سوچ سمجھ کر جواب دیجئے، فائنل راؤنڈ ہے۔ اگر آپ سوالات کے جوابات درست دیں گے فائنل راؤنڈ جیت سکیں گے۔ آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کے دوران سحری کھانا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے، آپ کا جواب درست ہوا۔ سامعین، فائنل راؤنڈ میں ٹیم اے جو مسکان اور حافظ محمد سفیان پر مشتمل ہے ان سے پہلا سوال کیا گیا، اس کا جواب درست پایا گیا۔ چلیں آپ یہ بتائیے کہ غزوہ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوا؟ حافظ سفیان اور مسکان سے دوسرا سوال کہ غزوہ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوا؟ فائنل راؤنڈ ہے۔ فائنل راؤنڈ میں جو ٹیمیں پہنچی ہیں وہ ہیں ٹیم اے اور ٹیم سی۔ ٹیم اے میں مسکان اور حافظ محمد سفیان شامل ہیں، ٹیم سی میں نقاش خاسخیلی اور جنید شامل ہیں،
اب تک ٹیم اے سے فائنل راؤنڈ میں ایک سوال کیا گیا ہے جس کا جواب انہوں نے درست دیا، اور اب ان سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ان میں مشورہ جاری ہے کہ غزوہ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک، آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ سے تیسرا سوال ہے، فائنل راؤنڈ کا آخری سوال آپ سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ آپ کا جواب درست ہوا۔ سامعین، فائنل راؤنڈ میں ٹیم اے سے 3 سوال کیے گئے اور تینوں کے جواب درست پائے گئے، اور اس طرح ان کے 30 نمبر ہیں۔ اور اب باری ہے ٹیم سی کی۔ ٹیم سی سے ہمارا سوال ہے۔ ٹیم سی مشتمل ہے نقاش خاص خیلی اور جنید پر۔ ان سے اس فائنل راؤنڈ میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ دیکھیں، آپ کا ایک غلط جواب جو ہے وہ آپ کو مقابلے سے باہر کر دے گا۔ تو آپ سے پہلا سوال ہے، ابو العرب کس نبی کا لقب تھا؟ ابو العرب کس نبی کا لقب تھا؟ تو غلط جواب آپ کو اس راؤنڈ سے باہر نکال دے گا اور ٹیم اے فاتح ہو جائے گی۔ آپ کا ایک بھی جواب غلط ہوا تو آپ مقابلے سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیم اے نے 3 سوال کے جواب درست دے کر 30 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آپ سے فائنل راؤنڈ کا پہلا سوال ہے کہ ابو العرب کس نبی کا لقب تھا؟ ابو العرب کس نبی کا لقب تھا؟ جی، نقاش اور جنید، آپ سے سوال ہے کہ ابو العرب کس نبی کا لقب تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو العرب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا، انہیں ابو العرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ طے ہوا کہ ٹیم اے فاتح ہو چکی ہے، لیکن ہم رسماً آپ سے 2 سوال پھر بھی کریں گے۔ حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ نہیں، آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے، سن 6 ہجری۔ حج جو ہے سن 6 ہجری میں فرض ہوا۔ اچھا، یہ بتائیے ایک تیسرا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کس صورت میں شامل ہیں؟ سورہ علق۔ سورہ علق، آپ کا جواب درست ہے۔ فائنل راؤنڈ میں آپ سے 3 سوال کیے گئے، اس میں آپ نے 2 کے جواب غلط دیے، 1 کا جواب درست دیا، آپ کے 10 نمبر ہیں۔ اسی طرح ٹیم اے سے فائنل راؤنڈ میں 3 سوال کیے گئے، انہوں نے تینوں کے جواب درست دیے اور ان کے 30 نمبر ہیں۔ اس طرح حافظ محمد سفیان اور مسکان پر مشتمل ٹیم اے آج کے اس سیرت کوئز کی فاتح قرار پائی۔ سامعین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کوئز کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیرت کوئز میں مختلف شعبوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا چلوں۔ ٹیم اے مشتمل تھی مسکان اور حافظ محمد سفیان پر، ٹیم بی مشتمل تھی فائزہ اور عبدالستار پر، ٹیم سی مشتمل تھی نقاش خاص خیلی اور جنید پر۔ تمام ٹیموں نے محنت کی، لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک ٹیم کو فاتح ہونا ہوتا ہے، مقابلے میں کوئی ایک جیتتا ہے۔ تو ٹیم اے جو مسکان اور حافظ محمد سفیان پر مشتمل تھی، آج کے مقابلے کی فاتح قرار پائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس سیرت کوئز سے اپنے میزبان محمد حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔